اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک جادوگرنی کا واقعہ بتائیں گے کہ جادوگرنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیوں کیا اور اس سے کیا سزا ملی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب دین اسلام کا آغاز ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہودیوں کے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے دشمنی بڑھ گئی تھی، اور جیسے جیسے اسلام کو سربلندی ملتی گئی ویسے ویسے یہودیوں کے حسد اور دشمنی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس حسد کی وجہ سے یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش شروع کر دی۔ جب یہودی ہر قسم کی سازشوں سے ناکام ہوئے تو انہوں نے اپنی سازشوں کو پورا کرنے کے لیے جادو کا سہارا لیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے ایک جادوگرنی کی مدد لی۔ جادوگرنی نے اس کام کو پورا کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میل جول بڑھایا، اور کسی طرح سے جادوگرنی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور اس پر موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال حاصل کر لیے۔ اس کے بعد جادوگرنی نے ان بالوں پر گرہ لگا کر پھونک ماری اور اسے ایک کنویں کے اندر پتھر کے نیچے دبا دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سی جادوگرنیوں نے جادو کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سے اثر انداز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول چوک کا شکار ہونے لگے، یعنی کسی کام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال فرماتے کہ یہ کام آپ نے کر دیا ہے، لیکن وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے ہیں، لیکن اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے۔ اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت بھی متاثر ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہو گئے اور اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانے سے بھی رک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ماہ تک جادو کی وجہ سے تکلیف برداشت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن بدن کمزوری لاحق ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ آخر تکلیف کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اس کے بعد فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے ایک بات اللہ تعالیٰ سے پوچھی تھی، مجھے اس کا جواب مل گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول وہ کیا بات ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ 2 آدمی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا ان پر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا ان پر جادو کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا یہودیوں نے ایک جادوگرنی سے کروایا ہے۔ اس طرح ان 2 آدمیوں نے اپنی گفتگو سے مجھے سب کچھ بتا دیا کہ جادو والی کنگھی اور بال فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے پڑے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس کنویں پر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی نے کنویں میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور بال مبارک نکالے۔
اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس کی ایک ایک آیت پڑھ کر ان بالوں پر لگی ہوئی گرہ کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو تلاوت کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ گرہ بھی کھولتے جاتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اس جادوگرنی کو قتل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت اور عافیت عطا کر دی ہے، اور بے شک اس جادو کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا سخت عذاب موجود ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر کبھی بھی اس جادوگرنی کے سامنے نہ کیا اور نہ ہی اس سے کوئی سزا دی۔ سبحان اللہ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید ایسے اسلامی ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔